السلام علیکم. قومی نشریاتی رابطے پر پروگرام سکھی گھر میں سلسلہ خواتین اور قوانین کے ساتھ میزبان انم بلوچ ریڈیو پاکستان ڈیرہ اسماعیل خان سے حاضر خدمت ہے. ہمارا موضوع ہے ملازمت میں خواتین کے یکساں مواقع. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ شمائلہ اوان ایڈوکیٹ صاحبہ. سب سے پہلے میڈم بے حد شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا. تھینک یو. اچھا میڈم بتائیے گا کہ آئین پاکستان میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے کون سے آرٹیکلز ہیں، اس حوالے سے بتائیے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایکول رائٹس جو ہیں وہ کسی قوم کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہیں، اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے. اور تمام ہمارے جتنے بھی شہری ہیں وہ اپنے قانون ان کے لیے مساوی حقوق لے کر آیا ہے. تو اس حوالے سے جب آئین پاکستان کو ترتیب دیا گیا تو اس میں اسپیشلی جو ایکویلٹی پہ مساوی حقوق پہ جو بات کی گئی ہے، اس حوالے سے ایک جو ہمارا آرٹیکل ہے وہ ہے 25 ایکویلٹی آف سٹیزنز، کہ آپ کے تمام سٹیزنز کے لیے تمام حقوق برابر ہیں، وہ چاہے جس بھی حوالے سے ہوں. کیونکہ آرٹیکل میں جہاں پر سٹیزن کا ورڈ یوز ہوتا ہے اٹ مینس کہ اس سٹیزن میں عورتیں بھی آتی ہیں اور مرد بھی آتے ہیں، وہ تمام کے لیے ہے. اسی طرح آرٹیکل 26 ہے جس میں ہے کہ نان ڈسکریمنیشن ان رسپیکٹ آف ایکسیس ٹو پبلک پلیسز، کہ کہیں پہ عورتوں کو کوئی ممانعت نہیں ہے کہ جہاں پہ مرد جا سکتے ہیں تو وہاں پہ عورتیں نہیں جا سکتی ہیں. یہ ان کو آپ نہیں، کیونکہ ان کو ایک آئین نے ان کو یہ آزادی دی ہوئی ہے. اسی طرح 27 آرٹیکل ہے، اس میں ہے کہ سیف گارڈ اگینسٹ ڈسکریمنیشن ان سروسز، کہ جتنی سروسز ہیں جہاں پہ آپ جاب کے لیے جاتی ہیں آپ کے لیے کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، نہیں کی جائے گی سیکس کے حوالے سے کہ یہ میل ہے تو یہ کام کر سکتے ہیں اور عورتیں وہ کام نہیں کر سکتی. جبکہ آج آپ دیکھیں تو عورتیں بھی مردوں کے شانہ بشانہ چل رہی ہیں. مردوں نے جس طرح جہاز اڑائے ہیں تو آج عورت بھی پائلٹ ہے. اسی طرح ہر شعبے میں آج عورت مرد کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہے. میڈم اب بات کر لیتے ہیں مساوی حقوق کے حوالے سے، یعنی کہ مساوی حقوق کی فراہمی کسی معاشرے کی ترقی کے لیے کتنی ضروری ہے؟ دیکھیں، جب کسی معاشرے میں جب تک مساوی حقوق کو فروغ نہیں دیا جائے گا تو ملک میں امن و امان کی کوئی صورتحال قائم ہو ہی نہیں سکتی. اور یہ تب ممکن ہے جب مرد اور عورت دونوں یکساں تعلیم حاصل کرنے کے مواقع حاصل کریں گے، ان کو آزادی ہوگی کہیں آنے جانے پہ. ان کے جتنے بھی فنڈامنٹل رائٹس جس طرح مرد کے حوالے سے ہیں تو اسی طرح عورتوں کے بھی وہی فنڈامنٹل رائٹس ہیں. رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے، رائٹ ٹو ایکسیس ٹو سروس ہے، رائٹ ٹو ایکسیس ایوری جو ان کے واک آف لائف ہماری ہے اس میں جہاں پہ مرد جس طرح کے حقوق رکھتے ہیں عورتوں کو بھی بالکل اسی طرح کے ہی حقوق دیے گئے ہیں. ملازمت کے حوالے سے کہیں آنے جانے کے لیے تمام حقوق ان کے لیے بھی مساوی ہیں اور یہ ایک معاشرے کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہیں. اچھا بتائیے گا کہ آئین پاکستان میں ملازمتوں میں خواتین کا کوٹا کتنا ہے؟ آئین پاکستان کے حوالے سے تو 10% اس کا کوٹا ہے، لیکن اب جس طرح اب مواقع زیادہ ہوتے جا رہے ہیں اور عورتوں کو زیادہ موقع مل رہے ہیں، وہ بھی صرف اس وجہ سے مل رہے ہیں کہ اب بہت حد تک عورتوں کو اپنے حقوق کا اندازہ ہو چکا ہے. اور یہ اسی طرح کے یہ ریڈیو پروگرامز جس طرح یہ آپ لوگ کر رہے ہیں تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ یہ جن لوگوں کو اپنے حقوق کا نہیں پتہ تھوڑا بہت ان کو پتہ چل جاتا ہے، اور 100 میں سے ایک کو بھی اگر پتہ چل گیا ہے نا اور اس کی وہ ایکسیس ہو گئی ہے اپنے اس رائٹ تک، تو آج ایک گئی ہیں تو کل 10 لوگوں کو اس کی اویئرنیس ہو جائے گی. اور اویئرنیس تو بہت ضروری ہے کہ جب تک آپ اویئر نہیں ہوں گے کہ آپ کے کیا کیا حقوق ہیں اور آپ نے ان حقوق تک پہنچنا کیسے ہے، تب تک تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے کیا حقوق ہیں. اور بعض ابھی تک بھی ہمارے ملک میں ایسے کئی دیہات سائڈز ہیں کہ جس میں عورتوں کو بالکل ایون کہ ان کو اپنے ووٹ کے حق کا بھی نہیں پتہ کہ ہم نے ووٹ دینا ہے یا ہمارے ووٹ کی اہمیت کیا ہے. اور یہ اس وقت ممکن ہوتا ہے کہ جس وقت آپ اویئرنیس دیتے ہیں عورتوں کو کہ آپ کے ووٹ کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی ایک مرد کے ووٹ کی اہمیت ہے. کیونکہ آپ جس کو الیکٹ کرتے ہو ووٹ کے ذریعے تو وہ اس نے آپ کے لیے بھی کام کرنا ہے، عورتوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی اس نے کام کرنا ہے. اسی طرح اب جیسے جس طرح اب یہ جوں دور آگے جا رہا ہے اویئرنیس پھیل رہی ہے اور مواقع زیادہ عورتوں کو مل رہے ہیں، تو اس کے لیے اب سندھ گورنمنٹ نے 5 سے 15% یہ کوٹا کر دیا ہے ملازمت میں عورتوں کا. اسی طرح انشاءاللہ
کہ یہ اویئرنیس پروگرامز اگر اس طرح چلتے رہے تو انشاءاللہ یہ میں کہتی ہوں کہ 15 سے کیا کہ یہ 30 سے بھی ابو یہ کوٹا ہو سکتا ہے. جس طرح ایکویلٹی ہماری یہاں پہ آپ جوڈیشری میں دیکھ لیں کہ یہاں پہ کوئی اس طرح نہیں ہے کہ کچھ کوٹا ہے آپ کے لیے 15 ہے یا 10% ہے اور میل کے لیے 75% ہے, اس طرح بالکل نہیں ہے. وہ وہی سینیارٹی آ رہی ہے کہ اگر ایک فیمیل مرد سے پہلے سینئر ہو گئی ہے تو اس نے ان کو جسٹس لیا جاتا ہے. اور بہت سے اس طرح اگر ہوتا کہ بھئی میل کے لیے یہ کوٹا ہے اور فیمیل کے لیے بہت بعد میں آئے گا یا 10% ہے 5% ہے تو شاید ان کی جگہ اور ججز سلیکٹ ہو جاتے. اچھا جی, بتائیے گا کہ لڑکوں کی طرح لڑکیوں کی تعلیم کتنی ضروری ہے, یعنی تعلیم نسواں کے حوالے سے؟ عورتوں کی تعلیم تو بے حد ضروری ہے, کیونکہ جب تک ان کو تعلیم نہیں ہوگی ان کو شعور نہیں آئے گا, ان کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ ہمارے حقوق کیا ہیں, ہم نے حقوق تک پہنچنا کس طریقے سے ہے. اور ایک پڑھی لکھی عورت میں اور ایک ان پڑھ عورت میں ایک فرق بالکل واضح فرق ہوتا ہے. دیکھیں ایک پڑھی لکھی عورت کو مطلب ایزیلی اس کا استحصال نہیں کیا جا سکتا, اسے آسانی سے دبایا نہیں جا سکتا, اسے اپنے حقوق کی آگاہی ہوتی ہے, وہ اپنے حقوق کے لیے لڑ سکتی ہے, اپنا حق جان سکتی ہے, بے روزگاری سے بچ سکتی. جب ایک عورت پڑھی لکھی ہوگی تو اس کے بچے بھی سویلائزڈ ہوں گے. دفاتر یا کام کی جگہوں پر خواتین کے تحفظ کے لیے کون سا قانون ہے, اور ویمن پروٹیکشن ایکٹ کے حوالے سے ذرا تفصیل سے بتائیے گا. دفاتر اور کام کی جگہوں پہ جو مطلب ایکٹ پاس کیے گئے ہیں, اب تو مطلب فیمیل کی ان سہولیات کو دیکھتے ہوئے اور ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بہت سے لاز ان فیلڈ ہیں. اب جس طرح پریونشن آف ایک اینٹی ویمن پریکٹسز ایکٹ 2011 جو ہے نا, اس میں یہ ہے کہ روایتی طریقوں کی روک تھام کے لیے, جیسے کہ عورت کو شادی میں یا بدلے صلح میں دے دینا, جبری شادی کر دینا, قرآن پاک سے شادی کرا دینا, انہیں ونی میں دے دینا, سوراں میں ان کو جائیداد میں حصہ وغیرہ نہ دینا, یہ شامل ہیں. اسی طرح مسلم پرسنل لاز آف شریعہ, جس میں عورتوں کو ہر قسم کی جائیداد میں حصہ دیا گیا ہے, کیونکہ اسلام سے پہلے عورتوں کا جائیداد میں یا کسی بھی چیز میں حصہ بالکل ایک مطلب کوئی کنسیپٹ ہی ان کا نہیں تھا. لیکن جب سے اسلام آیا تب سے عورتوں کے شیئر ڈٹرمنٹ کر دیے گئے ہیں, بیٹی کا کتنا حصہ ہے, بیوی کا کتنا حصہ ہے, بہن کا کتنا حصہ ہے, یہ تمام شیئر ان کے ڈٹرمنٹ کر دیے گئے ہیں. اسی طرح اور لا ہے ایک مسلم فیملی لاز آرڈیننس کہ جس میں شادی, طلاق, دوسری شادی, باہمی تعلقات میں عورتوں کے حقوق کا تحفظ ان کے حوالے سے بات کی گئی ہے. اسی طرح ایسڈ کنٹرول اینڈ ایسڈ کرائم پریونشن بل, اس میں یہ کنٹرول کرتا ہے عورتوں کی خرید و فروخت, جس طرح عورتوں کو استعمال کیا جاتا ہے خرید و فروخت میں, ایسڈ کا استعمال کیا جاتا ہے کہ ان کے اوپر ایسڈ پھینک کے ان کو جلا دیا جاتا ہے. تو اس سلسلے میں قانون ان کو جو مدد دیتا ہے وہ اسی ایکٹ کے ذریعے ان کو مدد دیتا ہے. اسی طرح پھر حدود آرڈیننس ہے, جس میں عورتوں کے جنسی استحصال کی سزائیں ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کسی عورت کے ساتھ اس قسم کا مطلب کوئی ظلم ہو جاتا ہے تو اس کے لیے سزا, اس کے لیے کیا سزا ہے اور اس کی پروٹیکشن کیا ہے. اسی طرح ویمنس پروٹیکشن ایکٹ جو ہے, جس میں عورتوں کو ہراس سے بچاؤ کے لیے قانون بنایا گیا ہے کہ پبلک پلیسز میں, ورکنگ پلیسز پر عورتوں کو بچایا جا سکے, جس میں اس لیے سزا بھی 14 سال کی ہے اور 1 ملین جرمانہ اس پہ ہے کہ اگر کسی نے کسی فیمیل کو اس کی ورکنگ پلیس پہ ہراس کیا ہے, اس پہ کمنٹ پاس کیے ہیں ایون کے, اس حوالے سے بھی ان میں سزائیں لکھی گئی ہیں باقاعدہ, اور یہ بھی فیمیل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کی گئی ہیں. اسی طرح ہے ڈومیسٹک وائلنس, جو گھروں میں وائلنس ہوتا ہے, بہوؤں کو جلا دیا جاتا ہے, بیوی کو جلا دیا جاتا ہے, یا ان کے گلے گھونٹ دیے جاتے ہیں اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اس نے خودکشی کر لی ہے, یا ان کو زہریلی کوئی چیز پلا دی جاتی ہے, تو یہ ڈومیسٹک وائلنس میں آتا ہے نا. یہ اس کی پروٹیکشن کے لیے اور پریونشن بل جو ہے 2021, اس بل میں بھی مطلب عورتوں اور بچوں اور دوسرے جو ورنریبل لوگ ہوتے ہیں ان کے حقوق کی پروٹیکشن کے حوالے سے بھی, جیسے بچوں سے مزدوری کروانا, بچوں کی بھی خرید و فروخت ہوتی ہے, اور بوڑھے لوگوں سے بھیک منگوانا, اور مطلب بچوں کو جس طرح معذور کر دینا اور پھر ان کو ایک گاڑی پہ بٹھا کے اور بھیک کا ایک ذریعہ انہیں بنا دیا جاتا ہے. تو یہ اس حوالے سے یہ قانون ہمارے اب پاس ہو گئے ہیں اور ان فیلڈ بھی ہیں. محترمہ شمائلہ اوان ایڈوکیٹ صاحبہ, بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو, آپ کا بھی بہت شکریہ. جی سامعین, پروگرام سکھی گھر میں سلسلہ تھا خواتین اور قوانین. آج کا موضوع تھا ملازمت میں خواتین کے یکساں مواقع. اسی کے ساتھ ہی ریڈیو پاکستان ڈیرہ اسماعیل خان سے قومی نشریاتی رابطے سے اپنی میزبان انم بلوچ کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.